بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل، حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب۔ چلتے ہیں نئے مسئلے کی طرف۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جس غسل خانے میں پیشاب کیا ہو اس میں وضو کرنا کیسا ہے، کیا اس میں وضو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو ایک صاحب کا سوال کہ ہمارے گھر میں ایک غسل خانہ ہے جہاں ہم سب نہاتے ہیں اور رات کو اٹھ کر پیشاب بھی کرتے ہیں، اور مجھے نماز پڑھنی ہوتی ہے، کیا میں اس غسل خانے میں وضو کرنا جائز ہے؟ تو حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ جواب میں فرماتے ہیں کہ غسل خانے میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے، اس سے وسوسوں کا مرض ہو جاتا ہے، اور اگر اس میں کسی نے پیشاب کر دیا ہو تو وضو سے پہلے اس کو دھو کر پاک کر لینا چاہیے، اس کے بعد اگر وضو کرنا چاہے تو وضو کر سکتے ہیں۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ گرم پانی سے وضو کرنا۔ سوال ہے گرم پانی سے وضو کرنا چاہیے یا نہیں؟ تو جواب میں یہی ہے کہ کوئی حرج نہیں، گرم پانی سے وضو کر سکتے ہیں۔ ایک اور سوال کہ اگر وضو کے دوران کوئی جگہ خشک رہ جائے تو دوبارہ وضو کرنا چاہیے یا اس حصے پر پانی ڈالنا چاہیے؟ جواب میں حضرت فرماتے ہیں کہ صرف اتنے حصے کا دھو لینا کافی ہے، لیکن اس خشک حصے پر پانی کا بہانا ضروری ہے، صرف گیلا ہاتھ پیر لینا کافی نہیں ہے۔ اس وجہ سے جہاں بھی پانی پہنچ جائے تو ٹھیک ہے، پانی پہنچنے کے بعد ہاتھ پیر لینا ضروری ہے، پانی بھی ڈالا جائے اور پانی کے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی پھیرا جائے، کیونکہ خشکی کے موسم میں اکثر حصہ خشک رہتا ہے، تو اس میں پانی ڈالنے کے بعد ہاتھ پھیر لینا ضروری ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور مسئلہ ہے کہ وضو کے بچے ہوئے پانی سے وضو جائز ہے۔ سوال ہے کہ اگر ایک نمازی وضو کرتا ہے اور جس برتن میں پانی لے کر وضو کیا اس برتن میں کچھ پانی بچ جاتا ہے، تو اس بچے ہوئے پانی کو دوسرا آدمی وضو کے لیے استعمال کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو ظاہراً جواب ہے کہ وضو کا بچا ہوا پانی پاک ہے، دوسرا آدمی اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ ہاں، اگلا مسئلہ آ رہا ہے کہ اگر پانی مستعمل ہو، یعنی وہ استعمال شدہ پانی ہو، تو اس سے وضو نہیں کر سکتے، باقی جو پانی برتن میں رہ جائے تو اس سے وضو کرنا جائز ہے، کر سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔